پروانہ بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ کیا پیغام ہے؟ ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو۔ لوگ جاتے ہیں شاپنگ بھی کریں گے، وہاں دوستوں سے بھی ملیں گے، ذرا ویڈیوز بھی بنائیں گے، اسٹیٹس بھی بن جائے گا، نہیں، مدینے جانا ہے تو فقط آقا سے ملنے جانا ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، اور آقا فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا۔ اچھا پھر جانا کیسے ہے؟ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا۔ واہ واہ واہ، پھر آگے بتاتے ہیں لب پر درود تاری، دل پر سرور تاری، لب پر درود جاری، دل پر سرور تاری، اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں، اپنی حقیقتوں کا افسانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شم میں دو جہاں کا۔ اب حضرت جن کا مزار ہے بہزاد لکھنوی کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ عقل کا تقاضا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ مدینہ مدینہ کرتے ہو، دیوانگی کی باتیں کرتے ہو، عقل مندوں والی باتیں کرو، دیوانوں والی باتیں نہیں ہیں۔ تو بہزاد لکھنوی صاحب نے کیا کہا وہ تو بتاتا ہوں، مگر سنو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کتنے عقل مند تھے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، فتاوی رضویہ ایسا فتویٰ لکھا
آج بھی بڑے بڑے مفتیان کرام، شیخ الحدیث، علماء کرام حیران ہیں اللہ نے کیسا فہم، کیسا علم، کیسی فراست اور کیسا دماغ عطا کیا. مگر اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے رضا تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، یہ تو بتا ایک بڑا کام کیا جو اصل دماغ والا کام تھا، اصل عقل والا کام تھا، وہ کیا تھا؟ کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی مدینے کے کتے کے پیر چومے. اب آج کل کے پڑھے لکھوں کو بتائیں یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی، عقل میں رہو ذرا، ایٹیکیٹس میں رہو، رکھ رکھاؤ میں رہو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے. اے رضا تیرے دماغ کے چرچے ہیں، اصل کام تو یہ کرنے والا تھا. اب یہی بات قبلہ بیزار لکھنوی صاحب لکھتے ہیں کہ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ مدینے جانا ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ سنو، اور عقل بھی اس کی جو عاشق رسول ہو. فرماتے ہیں بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ. ہے فہم کا تقاضا، ہے عقل کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤں. ہے فہم کا تقاضا، دیوانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شم میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. اللہ ایسی حاضری عطا فرمائے، بس اور کچھ ذہن میں نہ ہو، اور کچھ خیالات میں نہ ہو، بس ہم ہوں اور ہمارے آقا کی یادیں. ہاں پھر خاص نوازا جاتا ہے. اللہ اسی سال میں حاضری نصیب فرمائے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب. ایک بار اور درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع دنیا بھر میں ہزاروں مقامات پر ہوتا ہے، اور اسی سلسلے میں کراچی کے علاقے ناظم آباد میں جامع مسجد بہزاد لکھنوی میں یہ اجتماع ہو رہا ہے. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شب جمعہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: من صلی علی حین
یصبح عشرن، جو جس نے مجھ پر صبح 10 بار، وحین یمسی عشرن، اور جس نے شام 10 بار درود شریف پڑھے، ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اب 10 بار درود پاک صبح پڑھنے میں، 10 بار شام پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یعنی اگر درود پاک کے فضائل کو جمع کریں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بخشش کا سامان، گناہ معاف کرنے کا وسیلہ کتنا آسان کر دیا گیا کہ تھوڑا سا عمل کریں اور گویا رحمتوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو چھما چھم برسنا چاہتی ہے، وہ ہے نا رحمت حق بہا نمی جوید۔ بہا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی قیمت۔ وہ لکھتے فارسی شاعر کہ اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح برس جائے۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور پھر شفاعت کا وعدہ، ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی پاک سے ہاتھ ملانے کا موقع مل گیا تو اور کیا چاہیے؟ شافع روز محشر سے ملاقات ہو گئی، سبحان اللہ، پھر تو بیڑا ہی پار ہے نا۔ اور آگے چلتے ہیں، جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے نا۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کل جو ہیں کہ بھئی اگر پیٹ میں درد ہے یا کوئی بیماری ہے تو لاجک تو یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، مگر صحابہ کا عقیدہ اور ایمان دیکھیں کہ واٹ ایور پرابلم، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، دربار رسالت میں آ جاتے تھے۔ کیونکہ عقیدہ کیا تھا؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، نہیں تو سنتا ہی نہیں تھا نا، جو بھی آتا تھا اس کو عطا کیا جاتا تھا۔ تو حضور بھائی کا پرابلم ہے، پیٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علاج کیا بتایا؟ پیارے آقا نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ گھر گئے، شہد پلایا، بیماری اور بڑھ گئی۔ پھر آیا حضور پیٹ صحیح نہیں ہوا ہے، فرمایا شہد پلاؤ۔ تیسری بار واپس آئے کہ حضور مسئلہ حل نہیں ہوا ہے بلکہ اور بڑھ گیا ہے، فرمایا شہد پلاؤ۔ جب چوتھی بار حاضر ہوئے نا کہ حضور ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ پاک سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا قرآن میں کہ شہد میں شفا ہے، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ کہتے چوتھی بار شہد پلایا تو پیٹ ٹھیک ہو گیا، شفا نصیب ہو گئی۔ اب اس واقعے میں 2-3 بڑی باتیں اہم سمجھ آتی ہیں کہ ہمارا حال کیا ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، دوائی لیں، ٹھیک نہ ہو تب بھی ڈاکٹر سے بدظن ہو جاتے ہیں، حالانکہ کچھ بیماریوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اچھا ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دوائی لیں اور ٹھیک نہ ہو تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی ڈاکٹر نے دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز کا بھی بتایا تھا، وہ بھول گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کا گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہے، ڈاکٹر صاحب نے گلے کی ٹیبلٹ دے دی، 1 ہفتے تک کھانا، 1 ہفتے تک کھایا، واپس گئے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک گلا ٹھیک نہیں ہو گیا، پوری دوائی کھائی، پوری ڈوز کھائی ہے۔ اب ڈاکٹر نے پوچھا کہ ٹھنڈے پانی کا منع کیا تھا وہ چھوڑا؟ تو کہ ڈاکٹر صاحب میں تو دوائی بھی ٹھنڈے پانی سے پیتا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہنا ہے؟ پھر ساری زندگی دوائی پیو، گلا ٹھیک نہیں ہونا تو پرہیز بھی تو کرنی ہے نا۔ اچھا لیکن اگر مرض ہی بڑھ جائے، ریئیکشن ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں اب ڈاکٹر بدل دو، مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، آقا نے فرمایا شہد پلاؤ، شہد پلا رہے ہیں، بیماری گھٹ نہیں رہی اور بڑھ رہی ہے، مگر نبی پاک کا در نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں 4 بار اپنی جگہ 1000 بار آنا پڑتا پھر بھی نبی پاک کے پاس ہی آتے تھے۔ تو یہ یقین تھا صحابہ کرام کا۔ ہاں ایک بات میں ضرور بتا دوں، یہ تو پیارے آقا کی شان ہے نا، نبی پاک تو اگلے مرحلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہونا ہے شہد سے، لیکن ہمیں کوئی بھی علاج وہ ڈاکٹر کے، طبیب کے مشورے کے بغیر نہیں کرنا۔ ہر چیز ہر کسی کو مافق آ جائے،
فائدہ مند ہو. باڈی کے پرابلمز الگ ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں, کسی کو ایک غذا کام دیتی ہے, کسی کو مناسب نہیں ہوتی, تو ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے. ہم اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا نبی پاک سے عقیدہ کیسا, اور سبحان اللہ. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ پاک سچا, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, کیونکہ قرآن میں رب نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس واقعے سے ہمیں کچھ شہد کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے. اب ایک اور جگہ چلتے ہیں. عشق کی شرح میں بڑی پیاری بات, علماء لکھتے ہیں کہ جو بیماری ان کو تھی نا, وہ شہد سے ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ شہد کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ قبض کو کھول دیتا ہے. مگر اللہ اکبر, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو اس کی تاثیر جو نارملی بتائی جاتی ہے اس کے برعکس میرے آقا حکم فرما دے تو علاج ہو جایا کرتا ہے. کیا فرماتے, بڑی پیاری بات, کام جو ان سے ہوا پورا ہوا. مولانا حسن ندوی خان صاحب لکھتے ہیں, کام جو ان سے ہوا پورا ہوا, ان کی جو تدبیر ہے تقدیر ہے. آقا کی زبان سے جب نکلتا ہے نا تو رب اسے پورا فرما دیتا ہے. بڑا خوبصورت نعت کا شعر ہے نا کہ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آقا نے جس کے بارے میں جو فرمایا نا وہ ہو گیا. تو نبی پاک کی زبان سے نکلے تو پھر کیوں نہ کام بن جائیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے لیے بھی ہمارے آقا کی زبان مبارک سے شفاعت کا مژدہ مل جائے. نبی پاک اپنی غلامی میں قبول فرما لیں, ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں, اور آقا اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں. بڑا پیارا شعر فارسی زبان کا ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. جمعرات کی رات ہے, آؤ مل کر پڑھ لیتے ہیں. اپنی مشکلوں کو ذہن میں لائیے اور تصور کیجئے کہ حضور ہماری مشکلوں کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے تو ہماری بگڑی بھی بن جائے. شاہ بے کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن, مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ, مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ, ہماری بگڑی بنا دیجئے. اب آگے چلتے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں. اب یہاں ایک تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو ایمان اور عقیدہ پتہ چلا نا, یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی التجا پیش کر رہے ہیں, جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ پیش کر کے عرض کر رہے ہیں, اگر دعا قبول نہیں ہو رہی, کام نہیں بن رہا, تو اس درد سے مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں پکارتے رہنا ہے, ہمیں التجا کرتے رہنا ہے, اور اگر کام نہیں ہو رہا تو یہ سمجھنا ہے یہی میرے لیے بہتر ہے. لوگ دعا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسا کبھی نہ کریں, دل کو ان سے جدا نہ کریں, بلکہ گر گڑاتے رہیں, مانگتے رہیں. ضرور کرم ہوگا, کیونکہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. مانگتے چلے جانا ہے, انشاءاللہ جھولی بھری جائے گی, اور ایسی بھرے گی کہ کوئی کمی باقی نہ رہے گی. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. لا کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نہیں. نبی پاک نا نہیں فرماتے, لا نہیں فرماتے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو منع نہیں کرتے مگر کنڈیشن کر دیتے ہیں, دیکھو اگر میرا یہ کام ہو گیا نا پھر تمہاری مدد کر دوں گا. ایک جگہ سے پیسے آنے, دعا کرو وہ کام ہو گیا, پیسے آ گئے, پھر تمہیں یہ دے دوں گا. اگر کے ساتھ بندہ وعدہ کرتا ہے. آقا کا دربار وہ ہے جہاں لا بھی نہیں ہے, جہاں اگر بھی نہیں ہے, جو جاتا ہے اسے عطا فرماتے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت,
کئی بار سنی ہوگی. اللہ قرآن میں فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنو, کاؤنٹ کرو, تو انہیں شمار نہیں کر سکو گے. جنہوں نے یہ آیت سنی ہے نعمتیں کے بارے میں جب بھی بیان ہوتا ہے نا, تو نارملی ہم اپنے باڈی پارٹس پر غور کرتے ہیں, اور واقعی ہمارا جسم بھی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. آنکھیں, کان, ہاتھ, انگلیاں ہیں, آگے چلیں تو پیر, گردے, پھیپڑے, دل, کیا کیا رب نے نہیں دیا ہے, اور بن مانگے دیا. یہ اتنی نعمتیں ہیں. اسی پر اگر میں بیان کرتا جاؤں کہ جناب یہ سانس کا اندر لینا اور باہر نکال دینا, پانی پی کر جناب یورین کو پاس کر دینا. ابھی میں پچھلے دنوں ڈائلسس سینٹر کے لیے دورہ کرنے ہم گئے تھے, ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ, مشورے چل رہے ہیں. تو ڈائلسس مشین کو پہلی بار میں نے بڑے کلوزلی سمجھا تو پتا چلا کہ باقاعدہ اتنی بڑی لاکھوں روپے کی مشین آتی ہے اور وہ گردے کا کام کرتی ہے. اور کام کیا کرتی ہے کہ خون جو ہے اس کے اندر جاتا ہے اور جناب وہ صاف ہو کر واپس جو ہے وہ باڈی میں آتا ہے. اللہ اکبر, کہ جو کڈنی کا وہ کام کرتی ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو ہمارے گردے ہیں وہ اللہ نے کتنی بڑی ہمیں نعمت دی ہے. یعنی 20-20 لاکھ روپے, 25-25 لاکھ کی 4 گھنٹے ڈائلسس کا پیشنٹ وہاں بیٹھتا ہے. بڑا تکلیف دہ عمل ہے, بڑی بڑی سوئیاں لگتی ہیں, اس کی رگوں کو کاٹ کر باقاعدہ ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. اللہ کسی دشمن کو بھی یہ بیماری نہ عطا فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی اس بیماری سے دور فرمائے. مگر آپ غور کریں, صبح و شام میں پانی پی رہا ہوں, یورین بن کے نکل رہا ہے, صبح و شام میرا خون صاف ہو رہا ہے, یہ مشین بغیر رکے کام کر رہی ہے. مجھے کچھ بھی نہیں پتا, اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج میرا موضوع چونکہ کچھ اور ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کے بعد بھی اگر غور کریں نا تو یہ تو ہم اپنے اندر ہی نعمتیں ڈھونڈ رہے ہیں. اس کائنات کے ذرے ذرے میں رب کی جو نعمتیں ہیں, بہت سارے کیڑے مکوڑے, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کس کا کیا کام ہے. پرندے, چرندے, تتلیاں, مکھیاں ہیں, یہ سب اللہ نے کس لیے بنایا؟ یہ ہمارے لیے بنایا ہے. اور اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ بیکٹیریاز بھی کچھ ہوتے ہیں جو ہمارے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. اب پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ جو ڈیٹاکس واٹر ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ پیتے ہیں, پانی کے اندر ککڑی وغیرہ ڈال دیتے ہیں, پودینہ ڈال دیتے ہیں یا سیب ڈال دیتے ہیں, اور پھر سارا دن وہ پانی پیتے رہتے ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ڈالنے کی وجہ سے ایک بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے. بچپن سے ہم نے تو یہی سنا کہ بیکٹیریا بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. فرمایا گڈ بیکٹیریا ہے. یہ بیکٹیریا جب پیٹ میں جاتا ہے تو آپ کے پیٹ کے ہاضمے کو بہتر کر دیتا ہے. تو اللہ کی شان دیکھیں کہ کس کا کیا کام ہے. اب ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, مگر میرے رب نے تو بنائی ہے نا. تو آپ غور کریں, اللہ کریم نے جو پوری کائنات زمین پر جو کچھ ہے کس کے لیے بنایا. اے اشرف المخلوقات, آپ کو مبارک ہو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا ہے. ہمیں رب نے اپنے لیے بنایا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کو حاصل کرنے میں کھو گئے. جس لیے رب نے بنایا تھا وہ بھول گئے, اللہ کی اطاعت بھول گئے, اللہ کی عبادت بھول گئے. یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہم نے شہد کے واقعے سے بیان کو سٹارٹ کیا تھا. اسی مہینے کی 20 تاریخ کو دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ اویئرنیس پوری دنیا کو دی جاتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیجئے اور یہ ضائع نہ ہو جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی عجیب باتیں آج آپ کو پتہ چلیں گی کہ انسانی نسل جو ہے نا, ہماری انسانی نسل کی بقا بھی یہ شہد کی مکھیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اگر پوری دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں, 4 سال کے بعد انسانی نسل بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اب اس کی وجہ کیا بتایا جاتا ہے کہ پودے جتنے بھی ہیں ان میں پولینیشنز ہوتا ہے. مکھیاں ایک پودے پر بیٹھتی ہیں اور ان کے پیروں میں کچھ خاص قسم کے ذرات لگ جاتے ہیں, پھر یہ اڑ کے دوسرے پودے پہ بیٹھتی ہیں, تو یہ ذرات ٹرانسپورٹ ہو جاتے ہیں, دوسرے پودے پہ پہنچتے ہیں, اور اس طرح یہ پودوں کی افزائش ہونا شروع ہوتی ہے. یہ سبزیاں, یہ فروٹ, یہ جتنے پودے ہیں یہ اس طرح ٹرانسپورٹ سسٹم کے ذریعے یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ان کی نسل بھی بڑھتی ہے. اگر یہ رک جائے سسٹم تو بتایا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق دنیا میں پودوں کی 80% پیداوار شہد کی مکھیاں اور تتلیاں بنتی ہیں. یہ جو ٹرانسپورٹ ہو رہی ہوتی ہے ایک پودے سے دوسرے, دوسرے پودے سے تیسرے, فرمائے یہ اس کے اندر جو ذرات ہیں یہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں.
80% पौधों की नशोनुमा की वजह शहद की मक्खियां और तितलियां होती हैं। और अब आप जरा गौर करें, ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जो मेरी एज या मुझसे बड़ी उम्र के हैं, हमने अपने बचपन में अपने घरों के पास तितलियां उड़ते देखी थी। हमने अपने बचपन में जनाब घरों के बाहर छत्ते, घर के बाहर दरख्त लगा होता था, उस पर शहद का छत्ता होता था। अभी आज की जनरेशन ने तो शायद कराची में कोई छत्ता भी नहीं देखा, तितलियां भी शायद टीवी पर या वीडियो पर देखी होंगी। हम स्कूल में जाते थे, हमारे स्कूल में पौधे लगे होते थे, वहां तितलियां होती थी। ये सब कहां चली गई? ये इसकी बड़ी वजह यह है, हम इस दुनिया में पहले एक बात समझ लें, अल्लाह ने ये ज़मीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई है, हैं? ये बहुत सारी मखलूक की यूँ समझिए ज़मीन है। यहाँ परिंदों के लिए भी घर हैं, परिंदों का भी इसमें स्टेक है ना जनाब। यहाँ जानवर भी रहते हैं, यहाँ तितलियाँ भी रहती हैं, यहाँ पक्षियाँ भी रहती हैं। हम समझ रहे सब कुछ हमारा है, तोड़ दो सारे दरख्त काट दिए। सभी सोचा दरख्त पे कौन रहता है? अल्लाह ना करे किसी का घर गिरा दो, कितनी तकलीफ होगी। हम ये सोचते नहीं कि एक दरख्त गिराकर पता नहीं कितने 100 परिंदों का घर हमने खत्म कर दिया, कितनी मक्खियों की यहाँ रिहाइश थी वो हमने खत्म कर दी। और एक दो नहीं, पूरे पूरे बाग खत्म करते जा रहे हैं। जनाब हमारा कराची शहर, कभी जहाज में आए ना कराची, तो आपको अंदाजा होगा कि ऐसा लगता है कंक्रीट का जंगल है, सिर्फ इमारतें ही इमारतें, ग्रीन नाम की, दरख्त नाम की कोई चीज ऊपर से नजर ही नहीं आती है। मैं दुनिया भर में सफर करता हूं यार, जहाज उतरने से पहले जब हम मुल्क खिड़की से नीचे देखते हैं ना, तो आधा मुल्क ग्रीन नजर आता है, हर तरफ सब्जा है, फिर बीच में कुछ मकान होते हैं। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है कि दरख्त का क्या करना है, पौधों का क्या करना है। पहले हर घर के बाहर कोई पौधा लगता था, लोग अपनी खिड़कियों में पौधे उगाते थे, और हम समझते जनाब ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये इकोसिस्टम है, ये अल्लाह की मखलूक को दावत देती है आपके पास। ये मखलूक शहरों में आती है, रहती है, वरना आहिस्ता आहिस्ता ये मखलूक खत्म होती जा रही है। और फिर ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसकी भी बड़ी वजह यही बताई जाती है कि जनाब जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, इसकी बड़ी वजह यह है कि बड़ी तेजी से दुनिया में दरख्त कट रहे हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, बागात कम हो रहे हैं, और इसकी बिना पर ये आप देखिए कितनी गर्मी पड़ती जाती है। तो अल्लाह करे कि ये बात हमें समझ आए अच्छी नीयतों के साथ। अब आप गौर करें, साइंस ये कहती है तो लोग कहते हैं यार ये बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं। अरे मैं साइंस की बाद में मानूं, पहले अपने नबी अलैहिस्सलाम की बात मानूं कि मेरे आका फरमाते जिसका मजमून है कि दरख्त लगाओ, ये सदका जारिया है। जब तक इससे मखलूक फायदा उठाएगी, परिंदे फायदा उठाएं, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह की कोई भी मखलूक फायदा उठाएगी, लगाने वाले को इसका सवाब मिलता रहेगा। मेरे आका ने खुद अपने हाथों से पौधे लगाए हैं शजरकारी, ये नबी पाक का तरीका है। तो मुसलमान के लिए तो यही काफी था, साइंस बताती ना बताती, हम इस सुन्नत पर अमल करते, हम खुशहाल रहते, हमारे बच्चे परिंदों को देखते। हम सुबह उठते थे कराची में, हमें कोयल की आवाज़ आती थी, हमें बड़े अच्छे अच्छे परिंदों की आवाज़ आती थी। अब वो सारी आवाज़ें पता नहीं कहाँ गईं, क्योंकि हमने दरख्त काट काट के इन मखलूकों को अपने आप से दूर कर दिया। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, चूँकि मेरा बयान लाइव सुना जा रहा है, दुनिया भर में ये वीडियो जाएगा। आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अल्लाह की इन मखलूक की कदर कीजिए। ये रब ने कायनात को हमारी खिदमत के लिए बनाया है। अगर हम इन चीज़ों को दूर करते चले जाएंगे, इसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है और आगे भी जाकर उठाना पड़ सकता है। अब आओ, मेरे रब ने कुरान में शहद की मक्खी को नसीहत की। अब सुने क्या खूबसूरत कलाम, कुरान का अंदाज देखें। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अच्छा मजे की बात यह है, शहद की मक्खी की अहमियत शायद हमें ना पता हो, कुरान में सिर्फ जिक्र नहीं है, कुरान की पूरी सूरत का नाम सूरह नहल है। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, और ये 14वें पारे में सूरत मौजूद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून, व औहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजरी व मिम्मा यअरिशून। और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में और दरख्तों में और छतों में घर बनाओ। अल्लाह ने ये बात उनके दिलों में डाली है कि कहाँ घर बनाने, पहाड़ों में, छतों में और घरों